السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم نے جماعت اسلامی کے دھرنے پر کچھ روشنی ڈالنی ہے۔ اگرچہ میڈیا کی طرف ایک بہت بڑا سرچ لائٹ کا بلب اس کے اوپر پڑ رہا ہے اور جماعت اسلامی کے دھرنے کی ایک بڑی کوریج بھی مل رہی ہے، لیکن ان کے کچھ پہلوؤں پر بات کرنا ضروری ہے بطور ایک صحافی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا یہ دھرنا ان کی سیاست کے اعتبار سے تو کامیاب ہے، کیونکہ جیسے یہ دھرنا شروع ہوا تو حکومت نے سب سے پہلے جو غلطی کی نون لیگ کی، اور وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ یہ ہے کہ پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ اور جب پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو ظاہری بات ہے ان کا دھرنا ہونے سے پہلے ہی کامیابیوں کی بلندی پر پہنچ گیا۔ لوگوں میں یہ آگاہی پھیل گئی، لوگ متوجہ ہو گئے اور لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ کیا ہونا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جماعت اسلامی بڑے بڑے جلسے کرتی رہی ہے، بڑے بڑے دھرنے دیتے رہی ہے، لیکن اس کو اتنی کوریج نہ ملی۔ تو حکومت نے ایک غلط کام کیا جس کو ہم کسی طرح انڈورس نہیں کر سکتے کہ ایک سیاسی جماعت پر وہ احتجاج پر، پرامن احتجاج پر پابندی لگائے۔ بہرحال اس سے ہائپ مل گئی اور پھر جماعت اسلامی کے لوگ گرفتار ہوئے، ان کے راستوں میں رکاوٹ ڈالی گئی، بلاخر وہ دھرنے کے مقام پر پہنچ گئے اور لیاقت باغ راولپنڈی میں انہوں نے جا کر دھرنا دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جو سیاست ہے اس کے لحاظ سے یہ دھرنا بہت کامیاب ہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت اور جن کی ایک آدھ سیٹ بھی الیکشن میں بمشکل کچھ سیٹیں موجود ہیں، اور وہ ملکی لیول کے لیڈر بن کر حافظ نعیم الرحمان سامنے آئے ہیں۔ پہلے وہ کراچی کے مسائل اٹھاتے تھے، آج ملکی لیول پر بات کر رہے ہیں، تو ان کو ایک بہت بڑا ایکسپوجر ملا ہے اس دھرنے سے، اور وہ ان کی سیاسی کامیابی بھی ہے اور جماعت کی بھی سیاسی کامیابی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دھرنے سے کیا جماعت اسلامی کوئی ریلیف حاصل کر پائے گی عوام کے لیے، تو بظاہر یہ مشکل نظر آتا ہے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ دھرنا ضرور دیں گے، حکومت سے مذاکرات بھی ہوں گے، حکومت ان سے کچھ وعدے بھی کرے گی، کچھ میمورینڈم پر سائن بھی ہوں گے، لیکن حکومت اس پر عمل نہیں کرے گی، کیونکہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے سکے۔ ان کی نااہلی بھی ہے، بدماشی بھی ہے، آپ سمجھ لیں انہیں کام کرنے آتا ہی نہیں ہے۔ پریشر ضرور ڈیولپ ہوا ہے جماعت اسلامی کے دھرنے سے، لیکن حکومت اگر عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس سے ان کو ریلیف مل جائے گا، تو اس سے ریلیف نہیں ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ حکومت سے زیادہ قصور عوام کا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جماعت اسلامی کے دھرنے میں کتنے لوگ ہیں موجود ہیں، اور کتنے لوگوں کو بجلی کے بلوں سے مسئلہ ہے، مہنگائی سے مسئلہ ہے، ان کی آمدنی سے مسئلہ ہے، روزگار سے مسئلہ ہے۔ مسئلہ کروڑوں کو ہے اور نکلے ہزاروں ہیں، تو اس سے حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حکومت تو آپ کو پتہ ہے وہ اعداد و شمار پر چلتی ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی کتنے لوگ میدان میں ہیں اور کتنے لوگ نہیں ہیں۔ جب اگر اس کا وہ اعداد و شمار نکالے جائیں فیصد کے لحاظ سے، تو 99% لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 1% بھی نہیں، میں 1% بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، 1% لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ حکومت کو کوئی فرق پڑے گا اور وہ ان کے مطالبات ماننے کو تیار ہو جائے گی۔ کچھ نہ کچھ ریلیف کا اعلان ضرور کیا جائے گا کہ بھئی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کرنے جا رہے ہیں، بجلی سے ہم بلوں سے یہ ٹیکس ہٹا دیں گے، اتنا پیٹرولیم لیوی کم کر دیں گے، روزگار کے اتنے مواقع پیدا کریں گے، لیکن ایٹ دا اینڈ ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حکومت نے ایک اپنی چال بھی کھیلی ہے اس کے اندر۔ جماعت اسلامی کو فل کوریج مل رہی ہے میڈیا کے اوپر۔ اب یہاں پر کچھ دوستوں کا یہ اعتراض بھی ہے کہ دیکھو بھائی جماعت اسلامی کو پہلے کبھی اتنی کوریج نہیں ملی، تو اب کیوں کوریج مل رہی ہے؟ کہیں حافظ صاحب یا اسٹیبلشمنٹ بطور بی ٹیم اسے پی ٹی آئی کے مقابلے میں تو لانچ نہیں کرنا چاہتی؟ یہ تحفظات بھی لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تحفظات درست نہیں ہیں۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی وہ واحد سیاسی جماعت ہے کہ جو میڈیا کے اندر ایک بہت مضبوط اپنی بنیاد رکھتی ہے۔ ہر ادارے کے اندر ان کے لوگ ہیں اور نظریاتی لوگ ہیں، تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ آپ کو ملتا ہے۔ تو میڈیا سے بھی ان کو جو کوریج مل رہی ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ خود بھی چاہتی ہے کہ جماعت اسلامی کو تھوڑی کوریج ملے۔ میرے خیال سے نون لیگ کا ایک ایجنڈا ہے، وہ یہ ہے کہ اب تک پنجاب کے عوام میں یا پورے ملک کے عوام میں عمران خان کو نجات دہندہ کی صورت میں سامنے لایا گیا تھا، اور صرف عمران خان ہی مہنگائی، ہر
मामले पर वो नजर आते थे। तो नून लीग को ये डर था, तो अब हाफिज नईम की सूरत में उन्होंने एक छोटे दुश्मन को अपने सामने लाया है और लोगों के सामने पेश किया कि भाई देखो अब ये भी निजात दहिंदा की सूरत में सामने आ रहे हैं। तो इसका उन्होंने एक तोड़ बज़ाहिर पीटीआई का निकालना है, पीटीआई को कम करना है, उसकी अहमियत को कम करना है कि कल अगर पीटीआई भी मैदान में निकलती है तो कहेंगे देखो जमात इस्लामी की तरह यही निकले हैं। तो उनका जो है सद्देबाब करने के लिए हुकूमत खुद भी चाहती है कि जमात इस्लामी को जो है वो कवरेज मिलती रहे। बाकी यह है कि हुकूमत नून लीग ने इंतहाई जो है आप कहें कि बदफितरती का मुजाहिरा किया है कि उन्होंने सियासी लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, उन पर रुकावटें डाली, उनसे बदमाशी की। हालांकि नून लीग खुद को एक सियासी जमात समझती है और एक सियासी जमात को इस तरह कभी भी नहीं करना चाहिए। कल जब आप मैदान में थे और पीटीआई आपके खिलाफ ये हथकंडे इस्तेमाल करती थी तो आप मजलूम बन जाते थे। आज कोई और सियासी जमात है और वो अपने हक के लिए निकली है, चाहे उसके मुतालबात कितने भी आपको काबिल कबूल ना हो, आप ना माने, आपकी मर्जी है, लेकिन उसके मुतालबात तो हैं, वो एक सियासी जमात है। तो एक सियासी जमात जब मैदान में निकलती है अपने मुतालबात के साथ, तो दूसरी जमहूरी हुकूमत को, अगर वो अपने आप को जमहूरी समझते हैं, अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ये समझते हैं कि वो जमहूरी सियासतदान हैं, तो उनको एक सियासी जमात के एहतजाज पर पाबंदी लगाने का कोई हक नहीं है। उनको ये बिल्कुल ज़ेबा नहीं देता, मुनासिब नहीं है कि किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाए, उनको धमकियां दे, उनके कारकुनों को गिरफ्तार करे, उनको उनके ऊपर मुकदमात बनाए, उनके जलसे में रुकावट डालने की कोशिश करे, क्योंकि कल ये आपके साथ भी होना है। तो फिर आप में और इनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान साहब का ये धरना हुकूमत के ऊपर कुछ प्रेशर डालने में कामयाब रहेगा, जिससे अगर फौरी तौर पर नहीं लेकिन आगे चलकर हमें कुछ रिलीफ मिलने की भी तवक्को है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।